اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل ہم نے 36واں درس پڑھنا 36واں ہے نا جی 36واں درس پڑھنا شروع کیا تھا اور اس میں ہم نے جانا تھا کون سا قانون کانا اور سارا کا مؤنث سمائی مؤنث لفظی سب کے بارے میں جانا. اور آپ کو ایک چیز اور یاد دلائی تھی کیا مفعول لہ. آئیے دیکھتے ہیں مولانا کانا اور سارا کس طرح کا عمل کرتے ہیں. جیسے السماء صافیۃ، السماء صافیۃ. اب یہاں اگر آپ غور کریں گے تو السماء مبتدا ہے، صافیۃ خبر ہے. الشمس طالعۃ، سورج نکلا ہوا ہے. آئے سمجھ میں؟ تو چاند اور سورج میں مولانا آپ کو کوئی علامت تو نظر نہیں آ رہی ہے نا مؤنث کی، کہ نظر آ رہی ہے؟ نہیں آگا. کون سی علامت ہے؟ الشمسوں میں کون سی علامت ہے جس سے پتہ لگے کہ مؤنث میں نہیں ہے؟ لیکن خبر دیکھیے کیا آئی ہے مؤنث. تو کیا مذکر کی خبر مؤنث لانا صحیح ہے؟ نہیں. کیا وجہ ہے کہ یہاں پہ مؤنث ہے؟ کا یہ چونکہ مؤنث مجازی ہے. کیا ہے؟ کیا فرق ہوتا ہے مولانا مؤنث مجازی کا؟ مؤنث حقیقی اس کو کہتے ہیں کہ جس کے مقابلے میں مذکر موجود ہو. صحیح ہے. مؤنث حقیقی وہ مؤنث جس کے مقابلے میں مذکر موجود ہو، جیسے بکری کا بکرا. صحیح. تو بکری مؤنث ہے، بکرا اس کا مذکر ہے. اسی طرح دجاجتن ہے اور دیکن، دجاج اور دیک. ایسا سمجھ میں؟ تو جس کے مقابلے میں مذکر موجود ہو اس کو بولتے ہیں مؤنث حقیقی، اور جس کے مقابلے میں مذکر موجود نہ ہو اس کو بولیں گے مؤنث مجازی. تو سورج کا کوئی یعنی سورجا تو نہیں ہے، کوئی سورج ہے صحیح، اس کے مقابلے میں کوئی مذکر موجود نہیں ہے. آسمان کے مقابلے میں کوئی مذکر موجود نہیں ہے، اس لیے اس کو بولا جائے گا مؤنث مجازی. ٹھیک ہے. تو السماء بھی مؤنث مجازی ہے اور الشمس بھی مؤنث مجازی ہے. اسی لیے ان کی خبریں کیا آ رہی ہیں مولانا؟ مؤنث. اب آئیے دیکھیے کانا جب لگایا تو جو السماء پہ ضمہ ہے لاسٹ میں، صافیتن پہ بھی ضمہ ہے. لیکن جب ہم نے کانا کا استعمال کیا تو کانا نہ لا کے کانت لانا پڑا پہلے، تو کیونکہ یہ مؤنث ہے. تو کانت السماء صافیتن. اب اس صورت میں السماء کانا کا اسم ہے، صافیتن کانا کی خبر ہے، منصوب ہے. یعنی کانا اپنی خبر کو کیا دیتا ہے؟ منصوب کر دیتا ہے، نصب دے دیتا ہے، فتحہ دے دیتا ہے. ورنہ اوپر دیکھو صافیتن تھا، نیچے کیا ہو گیا کانا لگنے کے بعد؟ صافیتن. اسی طرح الشمس طالعتن ہے تو کانت الشمس طالعتن، یعنی سورج نکلا ہوا تھا. اور کانت السماء صافیتن، آسمان صاف تھا. واضح؟ سارا کے معنی ہوتا ہے ہونا. سارت السماء صافیتن، آسمان صاف ہو گیا، آسمان صاف ہو گیا. سارت الشمس طالعتن، سورج طلوع ہو گیا. سمجھ میں آئے کانا کا ترجمہ کیسے کریں گے اور سارا کا کیسے کریں گے؟ کانا کا تھا اور سارا کا ہو گیا. سارا یسیرو مانے ہونا. ظہرت السماء، اب یہاں دیکھیے فعل استعمال کیا تب بھی ہم فعل کو کیا استعمال کر رہے ہیں؟ مؤنث. ظہرت السماء، آسمان ظاہر ہوا.
انقطعت الحرکت نہیں، طلعت الشمس، سورج طلوع ہوا. یہ دیکھیے طلعت اور ظہرت دونوں کو مؤنث استعمال کیا گیا کہ نہیں کیا گیا؟ کیوں؟ کیونکہ السماء اور الشمس کیا ہے؟ مؤنث مجازی. فتحت المذلتا، میں نے چھتری کھولی. مذلہ یعنی چھتری مولانا. فتحت المذلتا، میں نے چھتری کھولی. یہاں کیا مولانا؟ فتحت المذلت، مجھول لا دیا. فتحت میں نے کھولا، فتحت المذلت چھتری کو کھولا گیا، مجھول ہو گیا. فتحت چھتری کو کھولا گیا، یعنی المذلت مفتوحۃ، چھتری کھلی ہوئی ہے. بدأت الحرکت، حرکت شروع ہو گئی. بدأت فعل ہے، حرکت کیا ہے؟ فاعل. انقطعت الحرکت، حرکت ختم ہو گئی. ضحکت فاطمۃ، فاطمہ ہنسی. ضحک یضحک مانے کیا ہوتا ہے؟ ہنسنا. ضحکت فاطمۃ، فاطمہ مؤنث ہے نا، تو اس لیے فعل کیا آئے گا؟ مؤنث. بکت سعاد، سعاد روئی. بکا یبکی مانے ہوتا ہے رونا. اب یہاں پہ دیکھیے ابتلت ثوب، کیا مانے کہیں گے مولانا؟ ابتلت ثوب کپڑا بھیگ گیا. ابتلت ثوب کپڑا بھیگ گیا. ابتلت الثياب، ابتلت الثياب کپڑے بھیگ گئے. یہاں سمجھ لیجئے، اس کو سمجھنا تھوڑا سا ضروری ہے. الثوب مذکر ہے نا، تو ابتلا آیا. دکھ رہا ہے؟ ابتلا ماضی، ارے مذکر ہے مؤنث؟ مذکر ہے. واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. اور ابتلت کس کا صیغہ ہے؟ مؤنث کا چوتھا صیغہ ہے، واحد مؤنث غائب. کیوں ایسا؟ یاد رکھیے، یاد رکھیے. سمجھ لیجیے، مذکر و مؤنث کے اعتبار سے اگر مؤنث حقیقی ہو، کیا ہو؟ اگر مؤنث حقیقی ہو اور فعل اور فاعل میں فاصلہ نہ ہو، فاصلہ نہ ہو تو فعل مؤنث استعمال ہوگا. پھر کیا ہوگا؟ مؤنث استعمال ہوگا. فعل کیا استعمال کیا جائے گا؟ مؤنث استعمال کیا جائے گا. مثال کے طور پر جیسے
کتبت فاطمہ، فاطمہ نے لکھا. فاطمہ مؤنث حقیقی ہے یا نہیں ہے؟ فعل اور فاعل میں فاصلہ ہے یا نہیں ہے؟ فاصلہ نہیں ہے، تو واجب ہے کہ آپ فعل کیا لائیں گے؟ مؤنث. واجب ہے کہ آپ فعل کو کیا لائیں گے؟ مؤنث. لیکن اگر اس میں فاصلہ لا دیا جائے، آپ ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کتب الیوم فاطمہ، کتبت الیوم فاطمہ نے لکھا. کتبہ بھی اور کتبت بھی دونوں کا استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے؟ کیوں ہو رہا ہے جناب دونوں کا استعمال؟ مذکر اور مؤنث دونوں استعمال کیوں ہو سکتا ہے؟ کیونکہ فاصلہ ہو گیا نا، فعل اور فاعل کے درمیان فاصلہ ہو گیا. اس صورت میں آپ کو اختیار ہے فعل کو مذکر لائیں یا مؤنث لے کر آئیں. اسی طرح آپ کو اختیار دیا گیا ہے جمع تکسیر میں. جمع تکسیر غیر عاقل کی، جیسے صوب کی جمع کیا ہے؟ سیاب. سیاب مجھے بتائیے عاقل ہے کہ غیر عاقل ہے؟ غیر عاقل. اس کے بعد بھی اس کو ہم دلت السیاب کہہ سکتے ہیں. دلت السیاب، کپڑے بھیگ گئے. سمجھ میں؟ اور یہاں چاہے تو آپ مذکر بھی لا سکتے ہیں دلت سے بنا فاصلے کے بھی، چونکہ یہ مؤنث ہے مذکر ہے اصل میں تو، لیکن چونکہ جمع تکسیر ہے غیر عاقل کی، اسی لیے دیکھیے جسم کے ساتھ بھی فعل مؤنث آیا. یہاں دیکھیے چونکہ جسم کیا ہے؟ عاقل ہے کہ غیر عاقل؟ نہیں نہیں، جسم جسم جسم. ٹھیک ہے، ہم مر جائیں تو بھی جسم تو رہنے والا ہے نا، تو یہ غیر عاقل ہے. ابتلت الثياب، کپڑے بھیگ گئے. فعل کیوں مؤنث آ رہا ہے؟ کیونکہ یہ جمع تکسیر ہے. ابتلت الاجسام، جسم کی جمع ہے یہ اجسام. دیکھیے جسم ابتل الجسموں کا، جسم بھیگ گیا، لیکن جیسے ہی اجسام لائے تو کیا کر دیا؟ ابتلت. صحیح ہے، ابتلت الاجسام، جسم بھیگ گئے. سمجھیے گا؟ یعنی اس میں دیکھیے ایک اور بچتا ہے مولانا مؤنث مجازی کا. ٹھیک ہے، مؤنث مجازی کے لیے جو ہے اس میں بھی آپ کو دونوں میں اختیار پایا جاتا ہے کہ فعل کو مذکر لائیں یا مؤنث. کہ جب فاعل کیا ہو مولانا؟ جب فاعل اس میں ظاہر ہو، لیکن جب فاعل ضمیر ہوگا تو مؤنث ہی لانا واجب ہے. جیسے اگر ہمیں ایسے کہنا ہوگا، یہاں دکھے گا، یہاں دکھتا الشمس طلعت ہی کہنا پڑے گا. لیکن اگر ہم ایسے کہیں تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں طلعت الشمس بھی کہہ سکتے ہیں. طلعت الشمس تو آپ نے پڑھی، یعنی فعل مذکر مؤنث دونوں یوز ہو سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ شمس مؤنث مجازی ہے بنا فاصلے کے بھی. یہ رول ہے، آگے پڑھیں گے آپ لوگ. تو ابھی یہاں کیا استعمال کیا شمس کے ساتھ؟ مؤنث ہے نا. کیا استعمال ہوا ہے؟ مؤنث. اگر یہاں کوئی لا دے کیا مذکر لا دے کوئی غلط نہیں ہوگا جی. جیسے طلعت الشمس یہاں کہا ہے نا، طلعت الشمس بھی ہو سکتا ہے. صحیح ہے. کیوں؟ کیونکہ شمس کیا ہے؟ مؤنث مجازی ہے، حقیقی نہیں ہے. اگر حقیقی ہوگا مولانا تو مؤنث ہی لانا ہے.
ٹھیک ہے. مجازی ہوگا تو آپ کو دونوں اختیار ہے، فعل کو مذکر لائیں چاہے مؤنث لائیں. لیکن اس صورت میں جب فاعل ضمیر ہو جائے، اب یہاں اس جملے میں مولانا شمس مبتدا ہے، طلعت فعل ہے، ہیا فاعل ہے، فعل اور فاعل مل کے اس کی خبر بن رہے ہیں. تو اگر اس میں فاعل کون ہے؟ ضمیر. جب ضمیر فاعل ہو تو مؤنث لانا ضروری ہے. اب یہاں الشمس طلع نہیں کہہ سکتے، الشمس طلعت ہی کہنا. لیکن اگر فعل آئے گا پہلے فاعل بعد میں تو چاہیے کیا بولے آپ، اس کو مذکر بولے چاہے مؤنث بولے. ٹھیک ہے. انشاءاللہ اب اس سے جو باقی تمرین ہے کل اس کو کریں گے. الحمدللہ. جی یہ مؤنث لفظی یعنی یہ لکھا ہے نا. ہاں، مؤنث لفظی اس کو کہتے ہیں. جیسے فاطمہ میں دیکھیے، فاطمہ کیا ہے؟ علامت موجود ہے نا. اچھا اچھا. ہاں یہ مؤنث ہے. مؤنث حقیقی بھی ہے، مؤنث لفظی بھی ہے نا. یا دونوں کہتے ہوتے ہیں. زینب ہے، زینب ہے، ہند ہے، مریم ہے. اچھا یہ مؤنث تو ہے لیکن اس میں کوئی علامت نہیں ہے، لیکن مؤنث ہے. اچھا ہاں، مریم تو کسی حقیقی آدمی کا نام تو نہیں ہوتا، مریم حیدر. حقیقی بھی بول سکتے ہیں، لفظی بھی بول سکتے ہیں. ہاں بول سکتی. لفظی کا مطلب یہ ہے، ایسے سمجھیے یہاں پہ اصطلاح پڑھی تھی نا آپ نے، مؤنث لفظی و سماعی. چلیے اس کو کل ایکسپلین کرتا ہوں. ٹھیک ہے. اوکے. ٹھیک انشاءاللہ. خدا حافظ. خدا حافظ. بولو 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 بولو.